ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقویٰ نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ پاک کا خوف رہے۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آواز سن کر، یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ یا رب کریم، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلانِ جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ پاک کے خوف سے گناہ چھوڑنے کے فضائل کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، کر سکتا ہو، پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی جلد اس کا ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرے اور بکثرت یہ دعا مانگا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو، اور یہ کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ یعنی قرآن و حدیث میں بار بار یہ بیان ہوا ہے کہ اپنا ظاہر بھی اچھا کرو، اپنا باطن بھی اچھا کرو، اور اللہ پاک سے چھپ کر گناہ کرنا یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، اس سے چھپ کر گناہ کیا جا سکتا ہی نہیں۔
ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی، ڈھیل دی، اسے وقت دیا، ایک مقررہ مدت عطا کی۔ اس مدت کے بعد جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور اپنے تمام دنیاوی زندگی کے حساب و کتاب لے کے کھڑا ہوگا۔ تو اس وقت اگر 4 اندھیریوں میں، کوٹھریوں میں چھپ کر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ کھل کر میدان محشر میں سامنے آ جائے گا۔ تو آج وقت ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے، ناراضگی کا خوف کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایسی باتوں سے بچیں، ایسے کاموں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے ایسے اعمال بجا لائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیں۔ کیوں؟ یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن اچھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔